السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 10 سٹارٹ کریں گے۔ دن کی روشنی اجلی تھی، سکون آور تھی، مدہوش کر دینے والی تھی۔ رات کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے۔ کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کب دیکھے تھے؟ کہاں دیکھے تھے؟ زمین جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی۔ ایک ستارہ ٹمٹماتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور زمین پر کبھی ایک رنگ بڑھتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پرو دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی حیرت، اس کی سرشاری جیسے اسے محفوظ کر رہی تھی، گدگدا رہی تھی۔ وہ اب پھر زمین پر آ گئے تھے۔ رات ایک بار پھر دن میں بدل گئی تھی۔ سبزہ، پھول، پتے، مہکتی معطر ہوا، سب وہیں تھے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے آتے مخملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف آئے تھے۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، لاتعداد، بے شمار، اتنے کہ اس کے ہاتھ سنبھال نہیں پائے تھے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں پر، اب اس کے بالوں پر، اب اس کے لباس پر، اب اس کے جسم پر، وہ خوشی سے بے خود ہو رہی تھی، سرشاری ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا۔ وہ پلک جھپکتے میں آسمان کی طرف گئے۔ پورا آسمان پھولوں سے بھر گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، پھولوں کو بارش کے قطروں کی طرح مٹھی میں بھرتے اور چھوڑتے بھاگتے۔ وہ سب پھول زمین پر گر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سج گئے تھے، وہاں جہاں وہ تھے، وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر آسمان کو دیکھ رہے تھے، وہاں اب بادل نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی، وہ رکی، بارش تھمی، زمین سے پانی کے قطرے غائب ہونے لگے۔ پھر بادل، چند سماعتوں میں آسمان صاف تھا، یوں جیسے کبھی وہاں بادل نام کی کوئی شے آئی ہی نہ تھی۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے، وہ مسکرایا۔ کچھ اور بھی؟ اس کی خوشی کچھ اور بڑھی۔ ہاں، کچھ اور بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے مسکرایا۔ کیا؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پراسرار انداز میں مسکرایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے نئے راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا۔ سالار نے بڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس کمرے کے گپ اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا سوال اس خواب اور امامہ کا خیال آیا۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا، مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانا چاہتا تھا؟ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ امامہ، اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب تھا؟ وہ یک دم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل کا سوئچ آن کیا۔ کمرے کی تاریکی جیسے یک دم چھٹ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے اپنی دائیں جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا۔
اس کی رکی ہوئی سانس چلنے لگی۔ وہ وہیں تھی۔ وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یکدم آن ہونے والے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پڑنے پہ امامہ نے بے اختیار نیند میں اپنے ہاتھ اور بازوؤں کی پشت سے اپنے چہرے کو ڈھک دیا۔ سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، پرسکون گہری نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی آدھ کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے، مٹتے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کی ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ سالار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیں۔ کسی اور کے لیے پچھلی ایک اور شام کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں گزر گئی تھی۔ اس نے سیدہ اماں کے صحن میں اس چہرے کو 9 سال بعد دیکھا تھا اور 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا اور اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اسے چند انچ دور وہ اس پر جھکا، اسے مبہوت دیکھتا رہا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیر محسوس انداز میں وہ امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو بڑی احتیاط سے اپنی انگلیوں سے ہٹاتا۔ میں لائٹ آف کر کے نہیں سو سکتا۔ امامہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس نے سالار کو سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کو کہا تھا۔ فوری طور پر امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ اگر وہ لائٹ آف کر کے نہیں سو سکتا تھا تو وہ لائٹ آن کر کے نہیں سو سکتی تھی، لیکن وہ یہ بات اسے اتنی بے تکلفی سے نہیں کہہ سکتی تھی جتنے اطمینان سے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ الارم سیٹ کر کے سیل فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ وہ کمبل لپیٹتے اسی طرح بیڈ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ سالار کے گھر اس کی پہلی رات تھی۔ کچھ نہیں، وہ اپنے بال لپیٹتے ہوئے اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ تم شاید لائٹ آف کر کے سوتی ہو۔ سالار کو جیسے خود ہی احساس ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے رکی۔ ہمیشہ، اس نے بے ساختہ کہا۔ پھر کچھ کرتے ہیں۔ سالار نے بے ساختہ گہرا سانس لے کے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں جیسے لائٹس کا جائزہ لیا۔ میں دیکھتا ہوں دوسرے بیڈ روم میں اگر 0 کا بلب ہے تو۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ کے تاثرات سے اسے لگا کہ یہ حل بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ 0 کے بلب کی کتنی روشنی ہوتی ہے؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھ کر کہا۔ کمرے میں اگر تھوڑی سی بھی روشنی ہو تو میں سو نہیں سکتی۔ میں اندھیرے میں سوتی ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ عجیب عادت ہے، وہ بے ساختہ کہہ کر ہنس دیا۔ اس کی بات سے زیادہ امامہ کی ہنسی اس کو کھلی۔ ٹھیک ہے، لائٹ آن رہنے دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، نو پرابلم، میں اسے آف کر رہا ہوں۔ دونوں بیک وقت اپنے موقف سے دستبردار ہوئے تھے۔ سالار نے لائٹ آف کر دی اور خود بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ مرگلہ کی پہاڑی پر 8 سال پہلے کی اس رات کے بعد وہ کبھی لائٹ آف کر کے نہیں سویا تھا، لیکن اس وقت اس نے مزید بحث نہیں کی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے پھر سے سحری کے لیے اٹھ جانا تھا۔ وہ چند گھنٹے چپ چاپ بستر پر لیٹے گزار سکتا تھا۔ ویسے بھی اندھیرا تھا، لیکن آج رات وہ اکیلا نہیں تھا۔
کچھ دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کریں۔ سالار کے لیے خاموشی کا یہ وقفہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تاریکی میں امامہ نے سالار کو گہرا سانس لے کر کہتے سنا، اب اگر اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں میں لائٹ بند کر کے، تو کوئی ہاتھ ہی پکڑ لے۔ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ اندھیرے میں اس کے کچھ قریب ہوئی اور سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ لہجے میں اپنائیت اور نرمی تھی۔ اگر ہاں کہوں گا تو کیا کرو گی؟ سالار نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ تسلی دوں گی، اور کیا کروں گی؟ وہ محجوب ہوئی تھی، جیسے اب دے رہی ہو۔ اسے امامہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن یہ جملہ کہنے سے پہلے اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے متوقع جوابی عمل کو سالار سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ امامہ واقعی ہاتھ اٹھانے والی تھی۔ ڈر کیوں لگتا ہے تمہیں؟ امامہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ڈر نہیں لگتا، بس صرف سو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فوری جواب نہیں دے سکا۔ مرگلا کی وہ رات سالار کی نظروں میں گھومنے لگی۔ امامہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر بولی، بتانا نہیں چاہتے؟ سالار کو حیرانی ہوئی۔ وہ کیسے اس کا ذہن پڑھ رہی تھی؟ اور ایسا کب سے ہے؟ امامہ نے اپنے سوال کو بدل دیا تھا۔ 8 سال سے، سالار نے جواب دیا۔ وہ مزید کوئی سوال نہیں کر سکی۔ اسے بھی بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ 8 سال، 8 سال، وہ 8 سال سے اندھیرے سے خوف زدہ تھا، اور وہ 9 سال سے روشنی سے خوف کھاتی پھر رہی تھی، دنیا سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس نے پھر سالار سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک دوسرے کے وجود میں پیوست کانٹوں کو نکالنے کے لیے ایک رات ناکافی تھی۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر اسے اپنی بند آنکھوں پر رکھ رہا تھا۔ امامہ بے اختیار رنجیدہ ہوئی۔ میں لائٹ آن کر دیتی ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، اندھیرا اچھا لگنے لگا ہے مجھے۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کے بڑبڑایا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔